الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا استقبال ہے دین اور دنیا کے ریمائنڈر میں۔ آج کچھ چیزیں ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو اور ہم کو اس سے پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے، یعنی کہ کچھ شر ہے جس سے محفوظ ہونے کے لیے اللہ کی پناہ مانگیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کچھ دعائیں ایسے ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے۔ تو کس چیز سے آپ کو اور ہم کو پناہ لینا ہے اور اس کے کیا کیا نقصانات ہیں، یہ تفصیل میں جائے بغیر ہم مختصر ایک یاد دہی اور ریمائنڈر ڈالنا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز، اللہم انی اعوذ بک من الکفر، اللہ کی ناشکری کرنے سے، اور من الشقاق والنفاق وسیء الاخلاق، بدترین اخلاق سے اللہ تعالی پناہ چاہتا ہوں، کیونکہ مومن کا پیشہ بدترین اخلاق میں نہیں ہوتا ہے۔ اور نفاق سے پناہ چاہتا ہوں، یعنی کہ دوغلا پن، باہر ایک دکھنا اور اندر سے ایک بے ایمان بن کر جینا۔ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ہر نماز میں سلام پھیرنے سے پہلے 4 چیزوں سے پناہ مانگتے تھے۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتے تھے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ اذکار صبح شام میں جو بھی شخص کہتا ہے روزانہ صبح میں اللہم انی اسألک الجنہ 3 مرتبہ، اللہ میں تجھ سے جنت طلب کرتا ہوں، تو جنت کہتی ہے اللہ مجھے اس کو دلا دے۔ اور جو 3 مرتبہ اللہم انی اعوذ بک من النار، جہنم سے پناہ مانگتا ہے صبح اور شام، جہنم کہتی ہے اللہ اس کو مجھ سے پناہ دے دے۔ تو یہ بھی ایک چیزوں سے جو اللہ تعالیٰ کے نبی پناہ مانگتے تھے۔ اور اسی دعا میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر، قبر کے عذاب سے بھی۔ اور بعض لوگ اس دائرے کے فتنے میں ہیں کہ قبر میں کوئی عذاب وذاب نہیں ہوتا ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، اور یہ پناہ نہیں لی جاتی تھی اگر اس میں عذاب نہیں ہوتا تو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی امت پر کوئی بوجھ اور زیادہ لوڈ نہیں ڈالنا چاہتے ہیں، جتنا ہے حال حقیقت بیان کر کے پیغام دیے ہیں۔ پھر من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات، زندگی کے اندر فتنے ہوتے ہیں اور انسان کسی حالت پہ انتقال کرتا ہے، اسی حالت میں قیامت کے روز حشر اٹھتا ہے۔ تو یہ زندگی اور موت کی فتنے جو اچانک آ جاتے ہیں اور انسان تیاری پہ نہیں رہتا ہے، تو یہ فتنوں سے بھی اللہ کی پناہ مانگی جاتی ہے۔ پھر ومن فتنة المسیح الدجال، دجال کے فتنے سے جو قیامت سے قبل آنے والا ہے۔ اور ایک حدیث میں دیکھیں گے اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ یہ نعمت جو کچھ بھی اللہ مجھے عطا کیا کہاں زائل ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ وفجاءۃ نقمتک، اور اللہ تیرے اچانک ناراضگی مجھ پر گر پڑے، یعنی کہ کچھ ایسا گناہ مجھ سے نہ ہو جس میں اللہ تعالیٰ بہت بری طریقے سے مجھ پر ناراض ہو جائے۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، اے اللہ غم اور دکھ سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ ومن العجز والکسل، السی یعنی کہ انسان کی کاہلی، سستی، اور کسل اسی کو کہا جاتا ہے کہ ایدی انسان بالکل بولتے نا کہ بالکل کوئی چیز میں دلچسپی نہیں، آرام طلبگار، جس کو لیزینس کہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اللہ کی پناہ مانگ رہے ہیں یہ چیز سے۔ تو بعض لوگ کے پاس یہ عادت بن چکی ہے، نمازوں میں بھی کاہلی اور کسل کرتے ہیں، اور عبادت کا وقت آیا تو اس میں بھی جستجو نہیں کرتے ہیں، بلکہ بہانے اور عذر طلب کرتے ہیں کہ کوئی چیز ہم کو ایکسکیوز دے سکتی ہے۔ حالانکہ واقعہ کیا ہے، ایک کیونکہ دنیا دین کا پروگرام ہے، ریمائنڈر ہے، دنیا میں ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک صاحب فیکٹری والے ہیں، اور ان کی فیکٹری میں شوز، چپل، سلیپرز بنتے ہیں، اور ان کا یونٹ ایک مینوفیکچرنگ کا ہے، اور آؤٹ لیٹ یونٹ ان کے کچھ کنٹری میں موجود ہے۔ تو وہ اپنا بزنس بڑھانے کے لیے اپنے مارکیٹنگ مینیجر کو بازو کی کنٹری کو بھیجے، روانہ کرے کہ جاؤ بھائی دیکھو، سرچ کرو، ہو سکتا وہاں پر آؤٹ لیٹ کھولیں گے تو اپنا پروڈکشن بڑھیں گا، بزنس بڑھیں گا۔ تو وہ مارکیٹنگ مینیجر 1 مہینہ پھر کر آ کر کہا صاحب بیکار ہے، آپ وہاں مت کھولیے۔ تو صاحب پوچھے کیوں؟ تو کہا کہ صاحب وہاں کے لوگ لنگے پیر پھرنے والے ہیں، بغیر چپل کے، بغیر جوتے کے، وہ لوگ ایسے عادی ہیں، آپ جا کے یونٹ ڈالیں گے
تو وہاں پہ کوئی نہیں خریدیں گا، آپ کا ہی نقصان ہوگا لانے لگ جانے میں اور دکانوں کا رینٹ اور خرچے کرنے میں۔ اونر بات کو مان لیا، مگر کچھ مہینے بعد یہ مارکیٹنگ مینیجر برخاست ہوا، دوسرا آیا، تو باس اپنے یہ نئے مارکیٹنگ مینیجر کو وہی کنٹری کو بھیج کر کہنے کے لیے جاؤ سرچ کرو۔ یہ 10 دن میں بھاگ کر آ کر کہا صاحب بہترین گولڈن اپورچونٹی ہے، فوراً کھولو اپنے یونٹس وہاں پر لگاؤ آؤٹ لیٹ کے۔ تو باس کو معلوم تھا پہلے کا پکچر کیا تھا، کیوں بھائی کیا دیکھے آپ؟ تو کہا کہ باس وہاں پر لوگ چپل جوتا نہیں پہنتے، ان کو معلوم نہیں ہے اس کی ویلیو، جیسا ہماری چیز دکھیں گی ہر کوئی اپنے سے ہی خریدیں گا، وہاں پر کوئی دوسری دکان ہے ہی نہیں۔ کیا بولنے کا مقصد ہے میرا کہ اگر آپ کے پاس اللہ تعالیٰ آپ کو نماز، عبادات، کچھ محنت مشقت کے بھی کام ہے نا، تو آپ کرنے کے بہانے ڈھونڈیے، چھوڑنے کے بہانے ایدی لوگ کے ساتھ مت جیے۔ کیوں؟ وہ خود سست ہے اور آپ کو بھی سستی میں لائے گا، اور آپ کی اصل عبادت چھوٹ جائیں گی تو نقصان کسی اور کا نہیں، وہ ساتھ دینے والا نہیں ہے آپ۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی پناہ چاہتے تھے، وَمِنَ الْعَجْزِ عاجزی، یعنی کہ انسان کمزور جو ضعیف العمر ہوتے وہ عاجز ہو جاتا ہے، اٹھنے کے قابل نہیں کوئی چیز کے رہی، تو آپ عاجز اور کسل، سستی اور کاہلی اپنے اندر پیدا مت کیجیے۔ جیسا آپ اپنی عادت بنائیں گے ویسا ہی آپ بنیں گے، ایکٹیو ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے آپ کے لیے، سارے اعمال اور کام کے اندر جستجو اور کوشش میں کامیابی اور عبادت میں پہلے۔ وَمِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسْلِ وَمِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ، بزدلی اور ڈرپھک بن کر نہیں جینا ہے ہم کو۔ مسلمان عزت سے جیتا ہے، عزت کی زندگی جیتا ہے یا تو ایمان کی موت مرتا ہے۔ بزدلی، ڈر، حالات، یہ صرف اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو ویسا نہ بنائے، کیونکہ سچے ایمان والے کوئی حالات سے بزدل نہیں ہوتے۔ والبخل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے بخالت سے، کنجوسی سے، کہ اللہ میرے کو کنجوس مت بنا دے۔ لوگ آج یہ کنجوسی کو بنا کر اپنا پیشہ سمجھتے ہیں کہ جتنا روکے ہیں خیرات، صدقات یا کچھ زکوٰۃ بھی بعض روک دیتے ہیں، سمجھتے ہیں ان کا پیسہ کم ہو جاتا ہے، یا اپنی جہاں پر بھی اہل و عیال کو جو حق بنتا ہے اس میں بھی خرچ کرنے سے اپنا ہاتھ ٹائٹ کر لے کے نہیں بچانا ہے، کوسا دن آئیں گا کی، کون ساتھ دیں گا کی، بے شک مگر اللہ سے اچھی گمان اور اپنا حق ادا کرو، نہ فضول اسراف کرو، نہ بالکل بخالت کنجوسی کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرمائے والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، اور ایمان والے جب خرچ کرتے ہیں تو نہ بالکل اسراف پہ چلے جاتے ہیں فضول چیزوں تک، اور نہ کوئی کنجوسی بخالت میں اپنا ہاتھ بند کر کے روکتے ہیں، مگر دونوں کے درمیان رہتے ہیں، اوسط اور معتدل صفت پہ۔ تو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگے یہ کنجوسی سے، تو کنجوسی کی صفت کوئی اچھی صفت نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ارشاد فرمائے الولد مجبنۃ مبخلہ، انسان کی اولاد انسان کو بخیل بھی بناتی ہے، بزدل بھی بناتی ہے۔ بزدل کہ جب وہ ارادہ کرتا ہے کہ اللہ کے راہ میں جاؤں گا تو شیطان آ کر بولتا ہے ارے بھائی تمہارے بیوی بچوں کو کون دیکھتا، ایسا دکھاتا جیسا کہ رزق اس کے ہاتھ میں ہے، نہیں۔ اور جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے جاتا ہے تو شیطان یہ نفس میں ڈالتا ہے ارے بھائی خرچ کریں گے تو پھر آپ کے بیوی بچوں کو کیا دیں گے، کیا کھلائیں گے، ایسا دکھاتا ہے جیسا کہ سب رزق بند ہونے والا ہے۔ نعوذ باللہ، اسی اللہ سے نا امیدی اور بدگمانی مت کیا کرو۔ اور جن چیزوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں سورہ فلق اور ناس میں اللہ تعالیٰ کے نبی اس کو بار بار اپنی حفاظت کے لیے حسد کے شر سے، شیطان کے وسوسوں سے، بہت سی چیزیں ہیں جو آپ خود دیکھ کر سیکھ سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں، اور یہ بھی پہچان ہو سکتی ہے کہ یہ سب چیزیں غلط اور شر ہے، اس کے اندر ہماری عادتیں نہیں موجود ہونا چاہیے۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔